وینیزویلا پر حملہ کر کے وہاں سے لائے گئے وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں پیش کرنے سے متعلق امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اس عدالت سے انہیں عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ وینیزویلا میں صدر مادورو کو اٹھانے کے لیے امریکی فوج کے حملے کے خلاف امریکہ، وینیزویلا سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، مادورو کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ وینیزویلا کی صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں میڈیا پرسن سے بات کرتے ہوئے وینیزویلا کے بعد میکسیکو، کولمبیا، کیوبا پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وینیزویلا کو اب امریکہ چلائے گا۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ پر امریکہ کا حق جتا دیا۔ کہا امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے گرین لینڈ پر امریکی موقف کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق صرف وہاں کے عوام اور ڈنمارک کے حکمرانوں کا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیراعظم نے بھی ٹرمپ کی دھمکی پر کہا کہ بہت ہو گیا، اب وہ مزید کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے، عالمی قوانین کے تحت مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وینیزویلا کے عبوری صدر ڈیلسی روڈریگز کو ٹرمپ کی جانب سے ان کے ملک پر ایک اور حملے کی دھمکی نے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلے بار میں ڈیلسی نے امریکی حملے کو ظلم کہا تھا، آج کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اسی دوران کیوبا نے بتایا ہے کہ وینیزویلا پر امریکی حملے میں اس کے 32 شہری ہلاک ہوئے، جن میں کیوبا کی فوج اور وزارت داخلہ کے اہلکار شامل ہیں۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، کہا کہ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں ہتھیار اٹھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ حساس اداروں نے کراچی کو دہشت گردی کی بڑی کارروائی سے بچا لیا۔ رئیس کوٹ بلدیہ ٹاؤن سے بی ایل اے کمانڈر بشیر گروپ سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے نمائندہ جے نیوز کاشف مشتاق۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اصفر میسر نے سینٹرل پولیس آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کارروائی کے دوران رئیس گوٹ میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا، جہاں بھاری مقدار میں بارودی مواد چھپایا گیا تھا۔ ایک عدد مزدہ ٹرک جو ایکسپلوسیو سے بھرا ہوا اور تیار تھا، جس کو موقع سے قبضہ میں لیا گیا۔ 30 سے زائد پلاسٹک کے بڑے ڈرم جس میں ایکسپلوسیو تھا، 5 سلنڈر جیسے سی این جی کی گاڑیوں کے فل سائز بڑے سلنڈر ہوتے ہیں جو ایکسپلوسیو سے بھرے ہوئے ہیں، 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد، پرائمر کارڈز، ڈیٹونیٹر جو مختلف اقسام کے ہیں، ان تمام کی برآمدگی کر لی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران ایک دہشت گرد موقع پر گرفتار کیا گیا، جس کی نشاندہی پر اس کے دیگر 2 ساتھی بھی پکڑے گئے۔ یہ جتنا بھی ٹیررزم اور یہ ایکٹیویٹی پلان کی گئی ہے، اس میں بشیر زیب بی ایل اے کا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے اور بیرون ملک اس کی تمام پلاننگ کی گئی ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بارودی مواد مختلف جگہوں سے لا کر یہاں جمع کر رہے تھے، جس میں کمرشل بارودی مواد بھی شامل تھا۔ دہشت گردوں کا مقصد شہر میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنا تھا۔ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں گرفتار دہشت گردوں کی نشاندہی پر چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران خواتین سمیت کئی افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ دہشت گردوں کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو نشانہ بنانا تھا۔ رئیس گوٹ سے برآمد ہونے والے دھماکہ خیز مواد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں بی ایل اے کے کمانڈر بشیر زیب اور اس کے ساتھیوں کو نامزد کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز راہل سلمان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے رئیس گوٹ میں مکان سے 2000 کلو گرام بارودی مواد ملا، جس کا مقدمہ سرکاری مدعیت میں سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ اور ایکسپلوزیو ایکٹ عائد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق کمپاؤنڈ سے ایک دہشت گرد جلیل کو گرفتار بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ گرفتار دہشت گرد کی نشاندہی پر کراچی کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں، جس کے نتیجے میں خواتین سمیت متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا۔ دہشت گرد کئی مہینوں سے منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ان کا مقصد معاشی سرگرمیوں کو ہٹ کرنا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد ہائی ایکسپلوزیو تھا، جسے انتہائی پیچیدہ بنایا گیا تھا۔ اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں بلائی گئیں۔ ڈیفیوز کرنے والے افسران نے اپنی جان پر کھیل کر بارودی مواد کو ناکارہ بنایا۔ دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال ہونے والا سامان کراچی میں ہی مختلف مقامات سے خریدا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کے کچھ مخصوص علاقوں میں مشکوک افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے اور آئندہ چند روز میں مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ لاہور میں رائیون روڈ پر واقع نجی یونیورسٹی کی طالبہ نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ اسی نجی یونیورسٹی میں پیش آیا جہاں کے ایک طالب علم محمد اویس نے تقریباً 2 ہفتے پہلے چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی۔ لاہور سے احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔
पुलिस के मुताबिक 21 साल तालबा फातिमा ने निजी यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाई। यूनिवर्सिटी के अंदर से मौसूल होने वाले मोबाइल क्लिप्स में गार्ड्स को जख्मी लड़की को ले जाते हुए भी देखा जा सकता है। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। तुलबा यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं और शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इस बारे में मुतअद्दिद तलबा ने भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बारे में शिकायत की। तो पॉलिसी है कि 7 छुट्टियों के बाद सेमेस्टर पूरा कैंसिल, इसकी वजह से चेंज। हालांकि मैं खुद BBA की हूँ, तो हमारा तो ये है ना कि हमारी 7 एब्सेंस होंगी तो वो सब्जेक्ट कैंसिल होगा, ये सही है। लेकिन वो पूरा सेमेस्टर कैंसिल करना गलत बात है। आई थिंक इस वजह से हुई है। दूसरी सुसाइड हुई है तीसरे हफ्ते में हमारी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पहले अवैध सुल्तान ने की है, वो हमारा 4th सेमेस्टर का भाई था जिसने जोन सी खुदकुशी की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अटेंडेंस के बर्डन में आ गए, टीचर के बर्डन में आ गए। अभी हमारी जोन सी 1st सेमेस्टर की जोन सी हमारी सिस्टर थी, उसकी स्कॉलरशिप भी थी, उससे ये डर था कि मेरी जो स्कॉलरशिप है वो खत्म ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, तो डेट्स वाई उसने ये कर दिया। तो किसी ने भी उसको छलांग लगाते हुए नहीं देखा, बस जब वो नीचे गिर गई है तो सारी यूनिवर्सिटी इकट्ठी हो गई है। हमारी बायोकेमिस्ट्री की लैब जा रहे थे तो हमने विंडो से देखा, तो उसका वन इस सेक्शन था, फातिमा बशीर नाम बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक क्लोज सर्कल फुटेज लेकर वकूअ की मुकम्मल तफ्तीश की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तालबा को दिमाग पर चोट आई है, वो होश में नहीं। तालबा की कमर की कुछ हड्डियों और घुटने में फ्रैक्चर है। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार अली असलम का कहना है कि तालबा ने सितंबर में दाखिला लिया था। तालबा का सिलेबस मुकम्मल नहीं था, ताहम इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले कुछ भी हतमी नहीं। फातिमा डी फार्म की तालबा और नारंग मंडी जिला शेखपुरा की रिहायशी है। कैमरामैन हनान यूनुस के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी लड़के से मुबैना तौर पर पसंद की शादी करने वाली भारतीय खातून सरबजीत कौर इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद है। ज़रा के मुताबिक सरबजीत कौर के सफरी कागजात में कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश हैं, जिनकी वजह से उसे आज भारत रवाना नहीं किया जा सका। तफसील देखिए लाहौर से हिरा बतूल की इस रिपोर्ट में। 48 साल सरबजीत सिंह कौर 4 नवंबर को भारत से सिख यात्रियों के एक जत्थे के हमरा पाकिस्तान आई थी। उसने मुबैना तौर पर इस्लाम कबूल करके शेखपुरा के रहायशी नासिर हुसैन से पसंद की शादी कर ली थी और अपने जत्थे के हमरा वापस भारत जाने की बजाय पाकिस्तान में ही क़याम कर लिया था। सरबजीत सिंह कौर का 2016 में सोशल मीडिया के जरिए शेखपुरा के रहायशी नासिर हुसैन से राब्ता हुआ था। सरबजीत कौर के वकील अहमद हसन पाशा ने जियो न्यूज़ को बताया कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत सरबजीत कौर फिलहाल पाकिस्तान में क़याम की मजाज नहीं थी, इसीलिए इसे वापस भारत रवाना किया जा रहा था। सरबजीत कौर अब भारत से स्पाउस वीज़े पर दोबारा पाकिस्तान आ सकती है, जिसके बाद वो यहाँ मुस्तकिल रहाइश की दरख्वास्त दे सकती है। दूसरी जानिब सरबजीत कौर के खिलाफ हाईकोर्ट में केस की पैरवी करने वाले वकील अली चंगेजी सिंधु का कहना है कि केस ताहल अदालत में ज़ेर समाअत है। जस्टिस फारूक हैदर ने 5 दिसंबर की समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन, IG पंजाब और FIA समेत दीगर मुतल्लिका अदारों से रिपोर्ट्स तलब कर रखी है। सरबजीत कौर को वाघा बॉर्डर पर परेड के बाद वापस भारत रवाना किया जाना था, ताहम सफरी कागजात में कुछ तकनीकी मसाइल के बायस उसकी वापसी मुमकिन न हो सकी। इम्कान है कि सरबजीत कौर को अब 6 जनवरी को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना किया जाएगा। रिपोर्टर वकास अवान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज नवे रोज़ में दाखिल हो गया। ये एहतजाज तेहरान, शिराज, फारस, शुमाली खुरासान, सन्नान और इलाम में हो रहे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने दावा किया है कि एहतजाज ईरान के 31 में से 26 सूबों में हो रहा है। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक अब तक 1 सिक्योरिटी एहलकार और 19 शहरी मुजाहरों में हलाक हो चुके हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा है कि एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालिबात ज़रूर मानने चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की एजेंटों की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। ईरान की हुकूमत ने एहतजाज का दबाव कम करने के लिए आवाम को आइंदा 4 माह तक $60 माहाना अलाउंस देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने ने एक बयान में बताया कि मुजाहिरीन खुसूसन दुकानदारों ने एहतजाज बाज़ाब्ता ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई है। बातचीत से मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। इस दौरान पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि काबिल नफ़रत दुश्मन की प्रोपेगेंडा मशीनरी चालू हो गई है, जो झूठी और घड़ी हुई खबरें फैला रही है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुतालिक बेबुनियाद दावे कर रही है। ईरान इन झूठी और मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन मुहिम दुश्मन की जानिब से अपनी नाकामियों की तलाफ़ी की कोशिश है। इससे पहले बरतानवी मीडिया ने दावा किया था कि अगर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज एहतजाज पर काबू पाने में नाकाम हुई या उन्होंने अपनी वफादारी तर्क कर दी तो आयतुल्लाह ख़ामनेई अपने करीबी हलकों, अहले खाना और बेटे समेत मॉस्को जा सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम पैदा करने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है और जो कुछ वो अब ईरान में करना चाहते हैं, उसके नतीजे में
دنیا جو ہے وہ اب ان پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرے گی. اس کا اب سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ ان کے غزہ کے امن پلان کو ہوگا. جو ان کا پیس پلان ہے اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے نام پر وہاں پہ مختلف ممالک کی فوج کو بھیجیں گے اور وہ حماس کو ڈس آرم کرے گی. اس لیے پاکستان جو ہے اس نے یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی ہوئی ہے کہ فی الحال ہم اپنی فوج جو ہے اس کو غزہ نہیں بھیج رہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ صرف ایران پہ ان کی نظر نہیں ہے, وہ ایران میں بھی رجیم چینج چاہتے ہیں. وہ اس کے علاوہ افغانستان کا جو بگرام ایئر بیس ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نہیں روکتی اور انہوں نے جو وینزویلا میں جو کیا ہے اس کے بعد ان کی کوئی ان کا احتساب نہیں ہوتا اور ان کو روکا نہیں جاتا اور اس کے بعد وہ ایران پر بھی حملہ کر دیتے ہیں, تو پھر پوٹن بھی بہت کچھ کریں گے اور پھر مودی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. بدلتی ہوئی عالمی صورتحال ہے, اس میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن ہے وہ اپنے معاملے اس میں مکالمے کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے ان میں تھوڑا ٹھہراؤ لے کے آئے, پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. پاکستان اور چین نے افغان حکومت سے جامع سیاسی ڈھانچے, اعتدال پسند پالیسی اور افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کا مطالبہ کیا ہے. دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک مذاکرات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں مزید کن اہم نکات پر بات کی گئی ہے. اس کی تفصیل دیکھیے اسلام آباد سے اعزاز سید کی رپورٹ میں. مشترکہ اعلامیے کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی دعوت پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے 3 سے 5 جنوری 2026 تک چین کا دورہ کیا. 4 جنوری کو بیجنگ میں چین پاکستان وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا. دونوں ممالک نے سیاسی, اسٹریٹجک, دفاعی, سیکیورٹی, معاشی, تجارتی سرمایہ کاری اور عوامی روابط میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. 2026 میں پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر سال بھر تقریبات منانے کا اعلان کیا گیا. آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ, آہنی دوستی اور اعلیٰ سطح روابط کے عزم کا اعادہ کیا گیا. جبکہ 2025 سے 2029 تک مشترکہ مستقبل کے ایکشن پلان پر عمل درآمد پر اتفاق ہوا. پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی حمایت, تائیوان سے متعلق چین کے موقف اور سنکیانگ, زیزانگ, ہانگ کانگ اور جنوبی بحیرہ چین پر چین کی حمایت کا اعادہ کیا. جبکہ چین نے پاکستان کی خود مختاری, علاقائی سالمیت, معاشی ترقی اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کی حمایت کی. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی, چینی شہریوں اور منصوبوں کے تحفظ اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. سی پیک کو اپ گریڈ ورژن 2.0 میں لے جانے, صنعت, زراعت, کانکنی, گوادر پورٹ کراکرم ہائی وے, خنجرا پاس اور تیسرے فری کی شمولیت پر اتفاق ہوا. اقوام متحدہ کے چارٹر, بین الاقوامی قانون, جنوبی ایشیا میں امن, یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور مسئلہ کشمیر کے پر امن حل پر زور دیا گیا. چین, پاکستان اور افغانستان کے سہ فریقی مکالمے کو جاری رکھنے اور افغان مسئلے پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اعلامیے کے مطابق آئندہ چین پاکستان اسٹریٹجک ڈائلاگ اگلے سال اسلام آباد میں منعقد ہوگا. اعزاز سید, جیو نیوز, اسلام آباد. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دے دیا. سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں انتونیو گوتیرس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا. بیان میں انتونیو گوتیرس نے کہا کہ وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار ہے. کہا کہ بین الاقوامی قانون میں منشیات کی غیر قانونی سمگلنگ, وسائل کے تنازعات اور انسانی حقوق سے متعلق مسائل کے حل کے مؤثر ذرائع موجود ہیں. ریاستوں کی خود مختاری, سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے. دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے. قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے. گوتریز نے کہا کہ وینزویلا میں 3 جنوری کی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں سے حکومت پر مالی دباؤ 472 ارب روپے ہو گیا ہے. IMF نے منصوبوں کی جانچ کا مطالبہ کر رکھا ہے. اسلام آباد سے نمائندہ جیو نیوز اشرف مرقم کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے جانچ کے لیے مانیٹرنگ فریم ورک بنا لیا ہے. چاروں صوبے اور وفاق ہر 6 ماہ بعد وزارت خزانہ کو رپورٹ دیں گے. رپورٹ میں بتانا ہوگا کہ منصوبے سے کم از کم آمدن کتنی ہوئی اور کتنی ہو سکتی ہے. یہ بھی بتانا ہوگا کہ منصوبوں کو درپیش مالی خطرات کی نوعیت کیا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ کے لیے کتنے قرضے کس شرح سود پر لیے, ڈالر کی شرح تبادلہ کیا ہے اور لاگت میں کتنا اضافہ ہوا, یہ سب بھی رپورٹ کا حصہ بنانا ہوگا. اس وقت سندھ میں 335.6 ارب روپے, وفاق میں 90.6 ارب روپے اور پنجاب میں 26.5 ارب روپے کے پبلک پرائیویٹ منصوبے چل رہے ہیں.
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोनोकॉर्पस दरख्त ना माहौल दोस्त हैं और ना ही शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छे हैं। चाहते हैं कि कराची में कोनोकॉर्पस दरख्तों को काट कर उसकी जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाएं, लेकिन जब ऐसा करने जाते हैं तो इस पर हंगामा किया जाता है। शहर में 20 या 25 लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं, कुछ भी अच्छा कर लो लेकिन वो तनकीद ही करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मालूम नहीं माजी में कोनोकॉर्पस दरख्त किसने लगाए, कब लगाए, क्यों लगाए और उनके अज़ाइम क्या थे। कोनोकॉर्पस तुमने फैसला खुद ही कर दिया कि वो माहौल दोस्त नहीं है, खुद कहा ना अपने सवाल में। उस कोनोकॉर्पस के कटने पे भी हंगामा होता है। जड़, उसको जड़ से अगर निकालेंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा, फिर तो कहेंगे मैं जड़ से निकाल के कोई अपने फार्म हाउस पे लगा दिया। मसला ये है कि शहर में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी कर लो ना तो वो तनकीद करना शुरू कर देते हैं। कोनोकॉर्पस ना माहौल दोस्त है और ना इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्त है।